آپ نے خاموشی اختیار کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی پیغام نکاح بھیجا. آپ نے بھی اس وقت یہ کہہ دیا کہ ابھی ان کی عمر چھوٹی ہے. دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں آتا ہے کہ میری کسی بھی یعنی عورت سے میں نے خود نکاح نہیں کیا یا اپنی بیٹی کا کسی سے نکاح نہیں کیا جب تک مجھے آسمان سے حکم نہیں آیا. یہ اللہ سے مشورہ بھی ہوتا تھا. پھر انہی دونوں حضرات کے کہنے پر یہ شیخین گئے حضرت علی کے پاس. بھئی ہم نے تو پیغام نکاح بھیجا ہے, آپ نے عذر پیش کر دیا ہے, آپ گئے. حضرت علی گئے شرماتے ہوئے. حضرت علی کی پرورش میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہے تھے تو شرماتے بھی تھے. فرمایا کہ میں ان کے کہنے پہ چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں بتلاؤں گا. پھر کچھ دن کے بعد آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دوں گا. کوئی اعتمار کے لیے کوئی چیز ہے, لمبا واقعہ ہو گئے. فرمایا کوئی نقدی تو نہیں ہے, زرہ بیچ کر کماؤں گا. تو زرہ جب بیچنے لگے حضرت عثمان نے کہا کہ یہ زرہ میں خریدوں گا. 480 درہم کی زرہ خرید لی. جب واپس موڑنے لگے تو کہا کہ یہ زرہ میری جانب سے شادی کے موقع پر تحفہ قبول کرنا. مدد بھی کر دی, زرہ بھی واپس ہو گئی. نکاح ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا. یہی 400 مسکال چاندی جو ہے نمبر مقرر ہوا. گواہ جو ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نکاح پر کون بنے, جتنی روایات آپ اٹھا لیجیے. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما یہ گواہ ہیں حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی نکاح. نعوذ باللہ. اگر رافضیوں کا قول مانا جائے, صحابہ پر جو سب و شتم کرتے حیا نہیں آتی, جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ تو منافق تھے, اوپر سے کلمہ پڑا ہوا تھا, بس بات کے اندر یہ ختم ہو گئے. تو گواہ شرط ہے اسلام کی. مسلمان 2 گواہ, ایک مرد یا 2 عورتوں کا گواہ ہونا یہ شرط ہے. اگر نہیں ہوگا تو نکاح درست نہیں ہے. اگر نعوذ باللہ حضرت ابو بکر اور عمر کا ایمان اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح بھی درست نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی بیٹی کا نکاح کے موقع پر گواہ بنایا. خود نکاح پڑھ کر فرمایا عصر کے بعد حضرت فاطمہ کی رخصتی کی. جہیز کے اندر یعنی جو گھر سے جو سامان دیا بیٹی کو, ایک لکڑی کا پیالہ ہے, اس کے بعد فرمایا ایک چمڑے کا بستر ہے, ایک تلائی ہے یعنی وہی چمڑے کی جس کھجور کی چھال کی بھری ہوئی, ایک مشکیزہ ہے, ایک وہ دانے پیسنے والی چکی ہے جس کو حضرت فاطمہ پیسا کرتی تھیں, اس سے آٹا نکالا کرتی تھی, جس کے پیسنے کی وجہ سے چلانے کی وجہ سے ہاتھوں پر چھالے بن گئے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بس یہی دیا, دعائیں دیں اور بڑی سادگی کے ساتھ دعاؤں کے اندر اپنی بیٹی کو رخصت کیا تھا. تو یہ مقصود کرنا عرض کرنے کا یہاں یہ تھا کہ نکاح کے اندر سادگی یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادیوں پر بھی کر کے دکھائی اور اپنی بیٹی کے نکاح کے موقع پر بھی ایسا کیا. تو آج کل دیکھیے منگنی جو ہے نا, منگنی نسبت کرنا جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. مثلاً آپ نکاح سے پہلے ایک نسبت یعنی بات پختہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کو اتنا لمبا کر دینا یا اس پر جو رسم و رواج ہیں, اتنی چیز لینی دینی پھر عیدوں کے موقع پر اب لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی دیتے ہیں کہ مجبوری ہے, جی منگنی کی ہوئی ہے, اب یہ عیدی نہیں بھجوائیں گے تو ناراض ہو جائیں گے. اب یہ طیب نفس نہیں پایا جا رہا. اس لیے شریعت اگلے حکم کی خلاف ورزی کرتی ہے, منع کرتی ہے. نسبت کر کے فرمایا اصل نسبت جب ہاں ہو جائے نکاح کر. نکاح کے بعد اگر تھوڑی رخصتی کو دیر ہے تو کچھ دیر کی جا سکتی ہے, زیادہ رخصتی میں بھی دیر نہ کرے. اور فرمایا جیسی ہاتھ کوئی گنجائش بنے تو فوراً رخصتی کر دینی چاہیے. یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مار بھی آپ نے سن لیا, 400 مسکال میں بتا چکا ہوں, 2.25 لاکھ کے قریب پاکستانی روپے بنتے ہیں. وہ کوئی مار فاطمی یہ نہیں تھا کہ 500-700 روپے تھا. وہ اپنا سے درہم اور دینار کے حساب سے جب آپ دیکھیں گے تو وہ رقم کافی بڑھ جاتی ہے. مقصود یہ ہے کہ شادی کے موقع پر جتنی سادگی ہوگی اتنی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صفحہ نمبر 524. سورہ
الطور سے ابتدا ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الطور مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون یوم یدعون الی نار جہنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون افسحر هذا ام انتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورۃ الطور یہ بھی مکی صورت ہے، 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، 49 اس کی آیات ہیں۔ طور اپنے پہلے لفظ سے اس کا نام سورہ طور رکھا گیا۔ اسی طرح باقی مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی اللہ رب العزت نے قیامت کے احوال، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے احوال کو ذکر کر کے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے اوپر دلائل کو اللہ نے اس کے اندر ذکر کیا ہے۔ ابتدا کے اندر قیامت کا نقشہ، جہنمیوں کی احوال اور اس کے بعد پھر جنتیوں اور متقین کی احوال ذکر ہوں گے۔ دیکھیے جس کے اندر اللہ رب العزت ترتیب کے ساتھ چند باتوں کی، چند چیزوں کی ابتدا کے اندر قسم کھاتے ہیں۔ قسم کھانا اللہ رب العزت کی جانب سے، اگر قسم نہ بھی کھائیں قرآن میں آ گئی ہمارے لیے بڑی پختہ بات ہے، لیکن قسم کھا کر جب اللہ کسی بات پر، دیکھیے ایک مجھے آپ کی بات پر اعتماد ہے، آپ کو میں اگر کسی میری بات پر اعتماد ہے تو آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہمیں اعتماد ہے، لیکن میں پھر بھی کسی بات پر قسم کھا کے کہتا ہوں بھی قسم ہے، یہ اللہ کی قسم ہے، یہ واقعہ ہوا، یہ بات ہوئی ہے، تو اب کیا آگئی اس کے اندر، کیا آگئی ہے، تاکید پیدا ہو گئی ہے، شدت آ گئی ہے اس بات کے اندر کہ اب یہ بات جھوٹ نہیں ہو سکتی، وگرنہ انسان بڑا سخت گناہ گار ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت قسم اٹھا کر کوئی یہ نہیں کہ پہلے بات جو بغیر قسم کی جائے کہ اس کے اندر جھوٹ کا احتمال ہے، نعوذ باللہ جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا۔ انسانوں کو اس بات کی عظمت بتلانا ہوتی ہے، مقصود عظمت بتلانا ہوتا ہے کہ پکی بات ہے، میں رب کریم قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ کام ہو چکا ہے۔ اسی طرح اب اللہ رب العزت یہاں پر چند چیزوں کی قسمیں کھائیں گے۔ فرمایا والطور، قسم ہے طور پہاڑ کی، وکتاب مسطور، اور لکھی ہوئی کتاب کی، کتاب مستور جو سطر والی ہے، لکھی ہوئی ہے۔ کہاں پر لکھی ہوئی ہے؟ فی رق منشور، رق ورق سے ہے، جو لکھی ہوئی ہے کشادہ ورقوں کے اندر۔ والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت المعمور کی۔ والسقف المرفوع، قسم ہے چھت کی، المرفوع جو بلند کی ہوئی ہے۔ والبحر المسجور، قسم ہے اس سمندر کی، 2 معنی ہیں، پانی سے بھرا ہوا ہے، یا دوسرا معنی جو آگ سے بڑھ کر بھرنے والا ہے۔ ساری قسمیں کھا کر جواب قسم ہے ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے پروردگار کا عذاب ضرور بضرور آ کر رہے گا۔ والطور، طور یہ وہی پہاڑ ہے جسے سورہ والتین کے اندر آپ پڑھتے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین۔ یہ طور پہاڑ مدین کے اندر موجود وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے کیا ہوا کرتے تھے؟ ہم کلام ہوا کرتے تھے، اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ طور پہاڑ یہ بڑی عظمت والا ہے، بڑا اس کا مقام ہے،
اور تفسیر ابن کثیر اور باقی تفسیروں کے حوالے سے یہ بات بھی لکھی کہ جنتی جس طرح دنیا میں کچھ پھلوں کی کچھ چیزوں کو خاص فضیلت ہوتی ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ہے، تو فرمایا طور پہاڑ بھی جنت کے خزانوں میں سے، جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، اس کی بڑی عظمت ہے، اس لیے اس کی قسم کھا دی۔ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، قسم ہے کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے کشادہ ورقوں کے اندر۔ اس سے مراد تمام آسمانی کتابیں بھی ہو سکتی ہیں، اس سے مراد لوح محفوظ بھی ہو سکتا ہے، لیکن سب سے بہتر تفسیر یہ ہے اس سے مراد وہ کتاب ہے جو میرے دائیں اور بائیں بیٹھ کر فرشتے لکھ رہے ہیں، میرے نامہ اعمال۔ یہ بھی کہ تمہارے اس لکھے ہوئے نامہ اعمال کی اللہ قسم کھاتا ہے کہ اس کے اندر فرشتے جھوٹ نہیں لکھ سکتے، وہ بالکل حق سچ لکھا جا رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر قسم کھائی والبیت المعمور، بیت المعمور کی قسم ہے۔ اچھا جی، ویسے بیت المعمور کا لفظی معنی ہوتا ہے آباد گھر، یعنی جس گھر کے اندر آبادی ہو۔ بیت المعمور عین بیت اللہ کی بالکل سیدھ کے اندر 7ویں آسمان کے اوپر ایک گھر ہے جو فرشتوں کا قبلہ بھی جسے آپ کہہ سکتے ہیں، جس کے ارد گرد وہ کیا کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بہقی کے حوالے سے روایت ہے آسمانوں سے پر گئے، مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی، حضرت آدم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، مختلف حضرت ادریس، انبیاء سے ملاقات کرتے کرتے جب 7ویں آسمان پہ پہنچا نا، میں نے دیکھا کہ سامنے ایک گھر ہے بیت اللہ کی جانب، جو مکان بنا ہوا ہے، فرشتے اس کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں، ایک بزرگ اس بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا من ھذا یا جبریل، اے جبریل یہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، یہ اللہ کے وہ پاک پیغمبر حضرت ابراہیم ہیں جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ علماء نے ایک نقطہ یہ بھی لکھا چونکہ دنیا پر ایک مرتبہ دوبارہ بیت اللہ تو شروع سے چلا آ رہا تھا نا، دوبارہ اس کی بنیادوں کو کھڑا کرنے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے، اللہ نے ان کو ثمرہ یہ دیا کہ جنت کے اندر آسمانوں پر بیت المعمور ان کا مقام اور محل بنا دیا، قیامت تک بیت المعمور کے پاس بیٹھے ہیں، وہیں ہیں، اور وہ ایسا مقام ہے فرمایا اس کے ارد گرد جو فرشتے طواف کر رہے ہیں، 70,000 فرشتہ ایک مرتبہ اس کا طواف کرتا ہے لگاتار۔ جب وہ اپنا 7 چکر مکمل کرتا ہے وہ فرشتے چلے جاتے ہیں، ان کا ایک سردار فرشتہ ہوتا ہے، یہ ساری ابن کثیر کے اندر تفصیلات ہیں، علامہ ابن کثیر نے اس میں لکھ دیا کہ وہ جب واپس آتے ہیں آ کر وہ فرشتہ اب وہ سارے 70,000 فرشتے اپنے سردار کے ساتھ آسمانوں پر سر جھکا کر اللہ کی تسبیح میں لگ جاتے ہیں۔ اب قیامت تک ان فرشتوں کی باری نہیں آئے گی کہ دوبارہ طواف کر سکیں۔ اس سے اندازہ لگائیے اللہ کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، ایک 70,000 فرشتے جو طواف کر کے ایک بار چلے جائیں پھر قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ اللہ کہتے ہیں اتنا عظمت والا گھر بیت المعمور میں اس کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ بیت المعمور سے مراد یہ بالکل کعبہ کی بیت اللہ کی سیدھ کے اندر 7ویں آسمان پر ہے۔ والسقف المرفوع، اور چھت کی 3 نمبر ہے جی پڑھ لیں فکتاب مستور، اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے فی رق منشور، کشادہ ورقوں کے اندر، میں نے معنی کیا اس کا، فی رق، رق کا معنی ورق، منشور کا معنی کھلی ہوئی کتاب، کشادہ ورقوں میں لکھی ہوئی کتاب کی میں قسم کھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ والبیت المعمور، بیت المعمور کی قسم ہے۔ والسقف المرفوع، قسم ہے اس چھت کی، المرفوع جو بڑی بلند ہے۔ کون سی چھت مراد ہے؟ آسمان، اللہ کی بنائی آسمان بھی چھت ہے نا، اللہ نے فرمایا زمین کو ہم نے فرش بنایا، آسمان کو کیا بنایا؟ تمہاری چھت بنا دیا۔ والبحر المسجور، قسم ہے سمندروں کی، ویسے اس کا معنی ہے بھرا ہوا، جو پانی سے بھرے ہوئے ہیں، قیامت تک رہیں گے، پانی اس کے اندر موجود ہے۔ اور دوسرا معنی ہے ابلتے ہوئے پانی کی، قیامت کی نشانیوں میں سے جو حدیث کے اندر آتا ہے، بلکہ قرآن مجید کے مختلف مقامات پر جب قیامت قائم ہوگی فرمایا سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی۔ ابلتے ہوئے سے مراد
سمندروں کے نیچے فرمایا آگ ہے، قیامت کے دن اللہ ان سمندروں کو آگ بنا دے گا، کیونکہ یہ بھی آتا ہے کہ سورج چاند ستارے یہ سب کے سب گر کر سمندر میں گر جائیں گے، اس سے کیا بن جائے گی، ان کے اندر آگ لگ جائے گی، سب کے سب سمندر ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ دوسرا معنی کہ پانی سے بھرے ہوئے ہیں، پانی سے بھرا ہونا بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کے اندر تم کشتیاں لے کر چلتے ہو۔ پیچھے ہم پڑھ چکے کہ اس سمندروں کے اللہ نے کتنے اس کے اندر لوگوں کے لیے نفع کی چیزیں ہیں، اس کے اندر تم مچھلی نکلتی ہے اور اس کے اندر نمکیات رکھ دی، اگر اس کے اندر کوئی جانور مر بھی جاتا ہے وہ گل سڑ جاتا ہے، اس کے اندر بو پیدا نہیں ہونے دیتی، یہ اس کی نمکیات کی خاصیت ہے۔ تو اللہ ان ساری چیزوں کی قسمیں کھا کر ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، مولا تو نے قسمیں کیوں کھائیں؟ اللہ کہتے ہیں قسمیں کھانے کا ایک ہوتا ہے قسم، ایک ہوتا ہے جواب قسم، یہ جہاں جواب قسم آ رہا ہے تفسیر کے اصطلاح میں 5 شواہد کے بعد اللہ کہتے ہیں ان عذاب ربک لواقع، تیرے پروردگار کا عذاب ضرور بضرور آئے گا۔ یہ 5 قسمیں کھا کر میں کہتا ہوں تیرے پروردگار کا عذاب آئے گا، ما لہو من دافع، نفی شفاعت قہری آ رہی ہے، کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو اللہ کے آئے ہوئے عذاب کو روک سکے۔ اس سے مراد قیامت کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب جب آ جاتا ہے پھر اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 روایتیں آتی ہیں، ابن کثیر میں بھی ہے، باقی تفسیروں کے اندر بھی، خود نماز پڑھ رہے تھے یا کسی جگہ سے گزر رہے تھے کہ کسی کانوں کے اندر آواز پڑی، وہ سورہ طور کی تلاوت پڑھ رہے یا خود تلاوت کرتے کرتے یہ ساری بات پڑھتے پڑھتے جب یہاں پہنچے نا ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تیرے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہنے والا ہے، تو فرماتے ہیں جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، ہچکچی بند گئی، ایسا بخار چڑھا، 1 مہینے تک بخار چڑھا رہا، لوگ وہاں پر بیمار پرسی کے لیے آتے رہے، پتہ نہیں چلتا تھا بیماری کیا ہے۔ فرمایا اللہ کا عذاب، یہ آیات جب میرے سامنے آئیں تو میرے دل پر ایسی کپ کپی طاری ہوئی، ابھی تک وہ کیفیت ختم نہیں ہو رہی۔ قرآن کے اندر جب غوطہ زن ہوتے، اسی طرح ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ابھی تک میں مسلمان نہیں ہوا تھا تو میں بدر کے قیدیوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھنے کے لیے آیا، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام ہے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، فرماتے اللہ کے نبی مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھا رہے تھے، نماز مغرب کی نماز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر سورۃ طور شروع کر دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچے نا ان عذاب، یعنی عرب دان تھے نا، پھر عربی کو سمجھتے تھے، اللہ اتنی قسمیں اٹھا رہا ہے، اتنی قسمیں اٹھا رہا ہے، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آگے جب اس کا جواب آیا نا ان عذاب ربک لواقع، فرماتے ہیں میری جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، آیا تو تھا کسی دنیاوی غرض سے، بدر کے قیدیوں کی ملاقات کے لیے، آپ سے فدیے کی بات کرنے کے لیے، اللہ نے میرے دل پر ایسا رعب طاری کیا، نماز کے بعد حضور کی خدمت میں پیش ہو گیا، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہوں۔ تو قرآن کی یہ خاصیت ہے، قرآن کی یہ معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کوئی اس دن اللہ کے عذاب سے تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا۔ اچھا جی آگے دیکھیے، یہ سارا قیامت کا حوالہ، یوم تمور السماء مورا، جس دن کے پھٹ پڑے گا آسمان لرز کر، یوں لرزہ طاری ہوگا، اس کے اندر شگاف پڑیں گے، آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ قیامت کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اور فرمایا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، پہاڑ چل پڑیں گے اڑتے ہوئے، یوں اڑنے لگیں گے جس طرح اون نہیں اڑتی، جس طرح کپاس، جس طرح ہم دیتے ہیں نا کپڑے والے کے پاس، کپڑا جاؤ اس کی کپاس بناؤ، جب وہ مشین چلتی ہے تو اس میں سے چھوٹے چھوٹے ذرات اڑ کر جیسے ایک پورا حلقہ بنا لیتے ہیں۔ فرمایا آسمان اس طرح دھنک کی طرح یوں پوری کائنات کے اندر اڑنے لگے گا، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، آسمان کہتا ہوں پہاڑ اتنے بھاری پہاڑ جو انسان اگر اس پر کدال مارے تو منہ پہ آ لگے، فرمایا اس دن اتنے ہلکے ہو کر یوں فضا کے اندر بکھرتے ہوئے اڑتے پھر رہے ہوں گے۔ فرمایا کہ قیامت کی ہولناکیوں کا بیان ہو رہا ہے، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ چل پڑیں گے۔ اللہ کہتے ہیں فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے جہنم کی وادی کے اندر ان کا ٹھکانہ ہے۔ 2 معنی ہیں، ویل جہنم کی وادی یا ہلاکت ہے، یومئذ اس دن، للمکذبین حقائد حقہ کو جھٹلانے والوں کا،
قیامت کے دن کو جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے وہ بڑی ہلاکت کا دن ہے۔ کون سے لوگ؟ الذین ہم فی خوض یلعبون، وہ لوگ، الذین ہم، وہ لوگ، فی خوض یلعبون، جو بیہودہ گوئی کے اندر کھیل رہے تھے۔ خوض کا ویسے معنی تھا گھس جانا، یعنی بیہودہ باتوں کے اندر گھس کر مذاق اڑایا کرتے تھے، شریعت کے احکامات کا کیا کرتے تھے؟ ٹھٹھا اور مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فرمایا اس دن ان لوگوں کے لیے بھی جہنم کی وادی ہوگی، ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا۔ اور فرمایا یوم یدعون الی نار جہنم دعا، وہ دن ایسا دن ہوگا جس دن بلایا جائے گا، دھکیلا جائے گا ان لوگوں کو الی نار جہنم، جہنم کی آگ کی جانب، دعن، دھکے دے دے کر فرشتے جہنم کے اندر ڈال کر آئیں گے۔ ایک ہوتا ہے نا انسان خوشی سے چل کر جاتا ہے، جاری کر جہنم کے طرف کون خوشی سے جائے گا؟ فرمایا کافر جانا نہیں چاہیں گے، فرشتے بڑے بڑے گرد ان کے ہاتھوں میں ہوں گے اور دھکے دے کر ان کو جہنم کے اندر ڈال کر آئیں گے۔ اور اوپر سے آواز کیا آئے گی؟ اللہ کی جانب سے آواز کیا آئے گی؟ فرمائیں گے ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، اور یہ ہے وہ جہنم، یہ ہے وہ دوزخ، یہ ہے وہ آگ، التی کنتم بہا تکذبون، جس کا تم دنیا کے اندر تکذیب کیا کرتے تھے، انکار کیا کرتے تھے۔ تم کہتے تھے کون سی دوزخ؟ دیکھی جائے گی جی، دیکھ لیں گے اگر آیا عذاب۔ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے پھر اس سے بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر کیا کہا کرتے تھے؟ نعوذ باللہ بھی پیچھے پڑتے تھے پچھلی صورت کے اختتام پر، یہ تو نعوذ باللہ نبی جادوگر ہے، یہ تو ساحر ہے، یہ تو جادو کر دیا کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب جہنم میں جائیں گے نا، اب اللہ پوچھیں گے افسحر ھذا، او آیا جادو تو نہیں ہو گیا تمہارے اوپر؟ اور یہ جادو تو نہیں ہے کہیں، یہ جو جہنم میں آئے پڑے ہو کسی کے جادو کا اثر تو نہیں ہو گیا؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم دیکھ نہیں رہے، یعنی دنیا میں تمہیں سوجتا نہیں تھا، تم نبی کی نافرمانی کیا کرتے تھے، تم کہتے تھے یہ جادوگر ہے، یہ جادو کر دیا کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس دن فرمائیں گے، قرآن کہتا ہے اس دن اللہ کہیں گے تم جو نبی کی وحی کو جادو کہا کرتے تھے، کہیں یہ جہنم جادو تو نہیں ہو گیا تمہارے اوپر؟ یہ جادو نہیں ہے، تم دیکھا نہیں کرتے تھے، پیغمبر کی بات پر یقین نہیں کیا کرتے تھے۔ اس لوہا، اچھا اب ان کو داخل کرو پھر جہنم کے نچلے طبقوں کے اندر۔ آگے اللہ کہتے ہیں دنیا کا قانون ہے، کسی بندے کو سزا ہونے لگے نا، کوئی جیل کے اندر چلا گیا، کوئی ویسے سزا ہو گئی، اوپر سے کوئی دلاسے دینے والے لوگ آ جائیں، بھائی صبر کرو، صبر کرو، چند دن کی بات ہے، ہفتے کی بات ہے، مہینے کی بات ہے، سالوں کی بات ہے، پھر ختم ہو جائے گی تکلیف۔ اللہ کہتے ہیں یہ میرا عذاب ہے، جو میرے عذاب کے اندر پہنچ جائے، فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا، تم صبر کرو یا نہ کرو، میں نہیں کہتا کہ صبر کرو، صبر کرو مرضی ہے، نہ کرو تمہاری مرضی ہے، سواء علیکم، دونوں معاملے تمہارے اوپر برابر کر دیے۔ اب ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا ان کو جہنم، یہ سب گناہ کس کو مل رہا ہے؟ جو اس دنیا کے اندر شرک کیا کرتا تھا، اللہ کے ساتھ، اللہ کی صفات کے اندر کسی اور کو شریک مانا کرتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے آپ جہنم کے اندر جاؤ، صبر کرو یا نہ کرو، سواء علیکم، تمہارے اوپر معاملہ برابر ہے، نجات نہیں ملے گی، اب ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ یہ کوئی عذاب، اچھا اب ذہن کے اندر ایک اشکال آ گیا، یا اللہ یہ تو ظلم نہیں، یہ تو ظلم بنتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب، چلو سال 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال اس کے بعد واپس آنا چاہیے، جنت کے اندر جانا چاہیے۔ اللہ فرمائیں گے یہ ظلم نہیں ہے، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتا، ہم نے ان کے اعمال کا وزن بھی نہیں کرنا، وجہ یہ ہے کہ ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، جہنم کے اندر ان کو یہ کہا جائے گا یہ بدلہ ہے تمہارے ان کاموں کا، کنتم تعملون، جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اللہ آج جو بار بار کہہ رہے ہیں، علماء بتلا رہے ہیں، قرآن بھرا پڑا ہے، جو کچھ یہاں بو گے وہی کھیتی آخرت کے دن کاٹو گے۔
بھائی بیج جو رکھ کے جاؤ گے وہی فصل تمہیں ملے گی. اب آپ یہ کہیں کہ دنیا میں تو شرک کریں, دنیا میں تو قبروں پہ سجدے کریں, دنیا میں تو اللہ کے علاوہ غیروں سے ہم اولادیں مانگیں, سب کچھ کرتے پھریں, اور آخرت کے دن ہم کہیں کہ بس جی اللہ ہمیں جنت میں بھیج دے. اللہ فرماتے یہ دنیا میرا قانون نہیں ہے. قانون یہی ہے جو کچھ دنیا میں کرو گے اس کا بدلہ قیامت کے دن پاؤ گے. انما تجزون ما کنتم تعملون, یہ سارا کا سارا بدلہ ہے تمہارے ان کاموں کا, ان کرتوتوں کا. ہمارے استاد بدلہ یہ معنی کروایا کرتے تھے, تمہارے کرتوتوں کا یہ بدلہ ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. آج چکو اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کے اندر پہنچو. یہ جہنمیوں کے احوال قیامت کا ذکر کر کے آگے متقین کی صفات ذکر ہو رہی ہیں, وہ اللہ کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق. سبحان اللہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد